الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جو لوگ جانور خریدتے ہیں قربانی کرنے کے لیے تو ان کے واسطے یہ عرض ہے کہ ایسی جانور خرید لے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہو، جس میں کوئی قسم کی نقصان نہ ہو، نقص نہ ہو، تو اس سے پاک ہو، کیونکہ عیبدار جانور جو ہے کبھی کبھار اس سے تو قربانی درست نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار جو ہے عیبدار جانور کی قربانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں چند ایک عیب جو جانوروں میں پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ان کو ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ عیب جن کی وجہ سے قربانی بالکل درست نہیں ہوتی، تو وہ ایسے عیوب ہے جو مختلف جانور کے جو حصے ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو جانور کانا ہو، اندھا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اسی طرح جو جانور جس کی آنکھ کی روشنی بینائی چلی گئی ہو 1/3 سے زیادہ، تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جس کے سینگ بالکل جڑ سے کٹ گئے ہو اور جس کا اثر دماغ تک پہنچا ہو، تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس جانور کے کان کٹے ہو 1/3 سے زیادہ، تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ وہ جانور جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہو تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جس کے دانت زیادہ عمر کی وجہ سے اکثر گر گئے ہو اور جس کی وجہ سے وہ کھا نہیں سکتا ہو گھاس کو، اپنی خوراک کو، تو وہ اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ یا جس جانور کی زبان کٹ گئی ہو اور وہ چارہ وغیرہ نہیں کھا سکتا ہو، تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح لنگڑا کہ وہ چل نہیں سکتا ہو، چلنے پر قادر نہ ہو، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جس کے تن خراب ہو، بکری اور اسی طرح دنبی کی، تو ایک تن بالکل ناکارہ ہو جس سے دودھ نہیں اترتا ہو، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اتنا لاغر دبلا ہو کہ وہ مریل جیسا ہو، بالکل موت کے قریب ہو، تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو یہ وہ عیوب ہے جن کی وجہ سے بالکل قربانی درست نہیں ہوتی۔ اور بعض اس قسم کے عیوب ہوتے ہیں، عیب، کہ جن کی وجہ سے صرف قربانی میں کراہت آتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جو ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ مثلاً باولے جانور جو کھا پی سکتا ہو لیکن ہو باولا، تو اس کی قربانی جو ہے مکروہ ہے۔ اور اسی طرح ترچی آنکھ سے دیکھتا ہو، حولا جسے کہتے ہیں، وہی التی فی عینھا حول، تو اس کی قربانی صحیح ہے لیکن مکروہ ہے۔ تو بظاہر جس جانور میں کوئی کمزوری ہو تو بھی عیب شمار ہوتا ہے، تو ہر عیب سے پاک جانور کو خریدنا چاہیے قربانی کرنے کے لیے۔ یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اس طرح کی جانور لے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہو، کیونکہ یہ ہم پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بطور قربانی، تو یہ ایک عبادت ہے، تو عبادت کو ہر عیب نقص سے پاک ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔